عمیر بات کر رہا ہوں سر، پنجاب سے، پاکستان سے، فورٹ عباس سے۔ پنجاب فورٹ عباس انڈیا کے بارڈر سے بات کر رہا ہوں، پاکستان اور انڈیا کا یہ ساتھ ہی بارڈر ہے، دریائے گھاگرا سے۔ سر پہلے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ سے میری بات ہوئی، میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے میری کال لے لی۔ اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو عزت دے، آپ کو سلامتیاں دے، اور اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ بیسیکلی جو میرا گھرانے کا تعلق ہے وہ ایک مطلب اہل حدیث اور دیوبند سے ہے، لیکن میری جو محبت ہے وہ بچپن سے اہل بیت علیہ السلام سے ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ استقامت دے، ساری زندگی قائم رہوں میں انشاءاللہ، اور اسی عقیدے پہ ہی اللہ مجھے اپنے پاس بلائے۔ میں سر نا مطلب ہم نے جو بچپن سے باتیں سنی ہیں، میں آپ کو ایک تو میں معذرت چاہوں گا، میرے پاس نا تقریباً 12 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے سے، اور یہ میرے بھی ہیں اور میرے دوستوں کے بھی ہیں۔ کچھ لوگ شیعہ کے قریب آگے ہیں، مطلب وہ بات نہیں کرتے سیدھی طرح آگے تو وہ میرے دوستوں کو بھی کچھ حدیثیں تھی، ہمیں پریشان کیا انہوں نے، مطلب ایک حضرت سودا کے بارے میں تھی حدیث پڑھی، اور ایک وہ جو ہم نے آگ والی حدیثیں پڑھی، دروازہ گرایا، تو اس طرح سے جو بی بی کے دروازے پہ، تو یہ والی باتوں نے ہمیں بڑی تکلیف دی۔ ہم آئے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس اپنی اصلاح کے لیے اور اپنے آپ کو صراط مستقیم پہ لانے کے لیے اور علی علیہ السلام کی راستے پہ لانے کے لیے، صراط الذین انعمت علیہم والے راستے پہ۔ تو میں پلیز آپ مجھے ٹائم دیجیے گا سر۔ اوکے بات کریں سر۔ ایک تو میرا پہلا سوال ہے جو ہماری مساجد میں اکثر ہوتا ہے، وہ اسی کے ساتھ 2-3 سوال ہیں کہ بھی میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور ایک اور بات ہے کہ بھی عمر مراد رسول ہے۔ یہ اہل سنت کے مطلب یہ جو جتنے بھی ہیں نا اہل حدیث دیوبندی بریلوی، یہ ساروں کے سوالات اسی طرح سے ہیں، اور اسی بات پہ یہ دے دیتے ہیں پھکی سب کو۔ تو آپ پلیز اس پہ تھوڑا سا بتا دیجئے یہ ہے کہ غلط ہے۔ آج بھی کسی نے اسی حدیث کے متعلق پوچھا تھا، لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ پہلی بات یہ ہے کہ انبیاء کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک مشرک کو نبوت دیا جائے۔ ابو بکر عمر تو مشرک تھے، کون سا نبی تھا آج سے پہلے؟ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر باللہ، کبھی انہوں نے بتوں کی پوجا کی ہو؟ یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص جو بت پرست رہا ہے، بتوں کی پوجا کی ہے، اس نے شراب پیا ہے، اور جتنے حلال حرام کا پتہ نہیں جتنے برے کام کیا اس نے، بلکہ اس کے نسب میں اگر آپ دیکھ لیں نا تو اس کی باپ جو ہے نا، اس کے باپ کی شادی اس کی اپنے ستری ماں سے ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ۔ ہاں بالکل اس کے نسب میں اس طرح شخص کا کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر صفت جو اچھا صفت ہو اعلیٰ درجے پر تھے، اخلاق میں، علم میں، تقوی میں، زہد میں، شجاعت میں، رحم دلی میں، مہربانی میں۔ عمر جو تھے ان کا ابھی آپ جو ہے نا، میرے یہاں پہ ایک مناظرہ ہوا تھا، انٹرنیٹ پہ آپ دیکھ لیں، اس کو تفصیل اس میں موجود ہے۔ یہاں پہ ایک گیلانی صاحب نے کال کیا تھا ایک دن ناروے سے، کیا ابو بکر عمر جنگ خیبر سے فرار کیا تھا؟ انہوں نے فرار نہیں کیا۔ تو ان لوگوں نے ہوا تھا، میں نے سیکھا ہے۔ ہاں بالکل، یہ ان لوگوں نے پہلے تو انہوں نے بیعت الرضوان میں خیبر سے 20 دن پہلے انہوں نے بیعت الرضوان کی، یعنی درخت کے نیچے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا، بیعت کیا اللہ سے، بلکہ اللہ سے وعدہ کیا کہ ہم کبھی جنگ سے نہیں بھاگیں گے، مریں گے لیکن بھاگیں گے نہیں۔ لیکن اسی کے 20 دن بعد انہوں نے فرار کیا۔ اس سے پہلے انہوں نے احد میں بھی فرار کیا تھا، اس کے بعد حنین میں بھی انہوں نے فرار کیا کفار سے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو نبی بنا دے جو سب لوگ اس کی تقبیح کریں بھائی کہ یہ تو دنیا جانتی ہے نا کہ یہ نامردی ہے، یہ نامردی ہے کہ انسان جنگ سے فرار کرے، دشمن سے فرار کرے، اور وہ وعدہ کرنے کے بعد، بیعت کرنے کے بعد کہ ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ کبھی قتل ہوں گے، فرار نہیں کریں گے۔ تو یہ واضح بات ہے کہ اس طرح ان میں صفات نہیں ہے یہ بات۔ اس کے علاوہ ان کے اپنی کتب میں موجود ہے بہت سارے احادیث میں، جب ابو بکر نے عمر کو خلیفہ بنانے کی کوشش کی تھی تو صحابہ نے اسی وقت اس کو کہا تھا کہ کیسے ایسے شخص کو آپ ہم پہ امام بناتے ہیں، خلیفہ بنائیں گے، جو فظ غلیظ ہے۔ فظ غلیظ کس کو بولتے ہیں؟ جو سخت دل ہے اور بے رحم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو كنت فظا غلیظا لانفضوا من حولك فبما رحمة من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظا لانفضوا من حولك۔ اللہ کی رحمت ہیں آپ، اللہ کی رحمت سے آپ جو ہیں نرم خو ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرم خو، مہربان، کمپیشنیٹ، بہت ہی نرم دل والے، بہت ہی ان کے دل میں سب کے پیار ہے، حتیٰ کفار کے لیے بھی وہ رحمت ہی رحمت ہے، یہود، نصارہ، مشرکین، سب کے لیے رحمت ہی رحمت۔ اور قرآن فرماتا ہے اگر آپ فظ غلیظ ہوتے، اگر آپ سخت دل ہوتے، سنگ دل ہوتے، بے رحم ہوتے تو سب لوگ آپ کو چھوڑ دیتے، کوئی آپ کے ساتھ نہیں رہتا۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ان کے اپنے کتب میں بری پڑی ہے کہ فظ غلیظ ہیں، یہ ان کو نبوت مل جائے؟ تو پھر یہ تو نبی بننے کا ان کی کوئی اہلیت ہی نہیں ہے۔ پھر اگر عمر جو ہے نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نبی نہیں بنے، یعنی کیونکہ یہ خاتم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، تو اس لیے ان کو نبوت نہیں ملی، تو ان کی وجہ سے اس کو نبوت نہیں ملی، اور نبوت اتنا بڑا مقام ہے کہ اس سے افضل مقام تو ہے ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر جو تھے، عمر کے دل میں بڑا کینہ تھا، بڑا ہی حق تھا، ہاں دشمنی تھی، کیونکہ انہی کی وجہ سے اس کو نبوت نہیں ملی ہے نا۔ بالکل، اگر آپ کی اگر میری وجہ سے آپ کو مثلا 1 کروڑ روپے کا نقصان، آپ کروڑ پتی بنتے، میری وجہ سے آپ کو نہیں ملی ہے، تو آپ میرے دوست ہوں گے یا میرے دشمن ہوں گے؟ مجھے بتاؤ۔ باہر سے دوست ہوں گا، اندر سے دشمن ہوں گا۔ ہاں، میری وجہ سے اگر آپ کو 1 کروڑ روپے نہ ملے نا، میری وجہ سے اگر آپ کو ترقی نہ ملے، میری وجہ سے آپ کو ترقی، آپ دیکھ ہم دونوں ایک ہی ادارے میں ملازم ہیں، میری وجہ سے آپ وہاں پہ ترقی نہ ملے آپ کو، تو آپ جب بھی مجھے میرے یاد کریں گے تو یہی کہیں گے کہ کیا وہ نہ ہوتے تو ہمیں ترقی ملتی، دشمنی ہوتی نا۔ تو اس کا مطلب ہے عمر کو بڑا ہی دشمنی تھا، ہاں بڑا ہی دشمنی تھا نبی کریم، کیونکہ انہی کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ اتنے اشرف منزلت سے کہ جبرائیل ان کے پاس آتا، معجزات سب اس کے پاس ہوتے ہیں، شریعت بھی ان کے پاس ہوتا، قرآن بھی اس کے پاس ہوتا، سب کچھ ہوتا نا، اس کو کچھ بھی نہیں ملا، تو اتنا بڑا خسارہ ہوا، تو یہ کیسے دوست ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ یہ بات اب یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مراد ہے، تو وہ اس حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، کہ 2 عمر تھے، ایک عمر تھا ابو جہل، ہاں جی، ایک عمر تھا ابو جہل جی، اور ایک عمر تھا عمر بن الخطاب۔ تو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، ان 2 عمروں میں سے ایک عمر کے ذریعے، ایک عمر ہے عمر بن الخطاب، ایک عمر ابو جہل۔ حالانکہ قرآن فرماتا ہے ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مؤمنین۔ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام قرآن کا نام ہے، اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اسلام اللہ کی جانب سے جو نور ہے، یہ نور کبھی بے عزت ہوتا ہی نہیں ہے۔ بے شک عمر اس وقت کیا تھا؟ ایک مشرک تھا، بتوں کی پوجا کرتا تھا، شراب پیتا تھا، کسی حرام سے نہیں۔ ابو جہل بھی یہی تھا، تو اسلام کب ذلیل تھا؟ مجھے یہ بتائیں، اسلام کب ذلیل ہوا ہے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں کہ ایک مشرک کو کے ہاتھ سے اسلام کو عزت ملے؟ یہ قرآن کے خلاف ہے، ان حدیث کو انہوں نے روایت کی، یہ خود کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب سنن ابن ماجہ جام دار الفکر، کتاب چھپی ہے دار الفکر میں سنہ 2008 میں۔ یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 45 میں، حدیث نمبر 105، حدثنا محمد بن عبید عن فلان عن عائشہ نے روایت کی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، اے اللہ تعالیٰ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت دے۔ صفحہ نمبر حدیث نمبر 105 ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 105، حدیث عائشہ ضعیف، یہ حدیث ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اچھا، بلکہ یہ حدیث کتاب ہے الجامع الکبیر للحافظ ابی عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی، متوفی ہیں سنہ 279 کے، چاپ دار الغرب الاسلامی، یہ جلد نمبر ہے کون سا؟ جلد نمبر 6۔ یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر 56 میں، حدیث نمبر 3681، جی، باب فی مناقب ابی حفص عمر بن خطاب، مناقب عمر، یہاں پہ روایت کرتے ہیں کہ نبی عبداللہ بن عمر روایت کرتا ہے اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین، اے اللہ جو بھی تیرے نزدیک زیادہ محبوب تر ہیں، یہ جن دونوں آدمی سے جس سے تو زیادہ پیار کرتا ہے، اس کے ذریعے تو اللہ کو عزت عنایت فرما، ابی جہل او عمر بن الخطاب، ابو جہل اور عمر بن الخطاب، یعنی یہاں پہ 2 آدمی ہیں، دونوں اللہ کے نزدیک محبوب ہیں، حالانکہ دونوں مشرک ہیں، اللہ تعالیٰ کے کیسے نزدیک ہو سکتے ہیں، محبوب ہو سکتے ہیں؟ ایک ابو جہل ہے اور ایک عمر ہے، وکان احبهما الیہ عمر، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ عمر اللہ کو زیادہ پسند تھا، اللہ کو زیادہ پسند تھا، یعنی ابو جہل سے اس کو زیادہ پسند تھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کیا۔ حالانکہ میرے محترم ناظرین، جماعت مخالفین کے ایک بہت بڑے بخاری مسلم کتب 4 میں، کتب 5 میں بہت بڑے راوی ہیں اکرمہ بربری مولا عبداللہ بن عباس، وہ تابعی بھی ہیں، عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں۔ یہ کتاب الدرر المنتثرہ فی الاحادیث المشتہرہ، عبد الرحمن السیوطی کی کتاب ہے الدرر المنتثرہ فی الاحادیث المشتہرہ، مشہور احادیث جو لسانوں پہ مشہور ہیں، اس کے متعلق ان کی تحقیق سیوطی صاحب۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، آپ کو لے کے چلتے ہیں اس کتاب میں صفحہ نمبر 53 میں، یہ صفحہ نمبر 53 میں یہ حدیث ہے اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیہ، اسلام کو عزت دے دے، ٹھیک ہے نا جی۔ وذکر ابو بکر التاریخی عن اکرمہ سے روایت کی انہ سئل عن هذا اللہم حدیث، اس نے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو اکرمہ نے کہا معاذ اللہ الاسلام اعز من ذلك، اس نے کہا کہ اسلام اس سے عزیز تر ہے، اسلام کی عزت اس سے زیادہ ہے کہ کافر آ کے اسلام کو عزت دے دے، مشرک آ کے اسلام کو عزت دے دے۔ بلکہ پیغمبر نے یہ کہا اللہم اعز عمر بالدین او ابا جہل، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا کی کہ اے اللہ عمر کو عزت دے دے دین کے ساتھ، یہ بے عزت آدمی ہے، یہ مسلمان ہو جائے اس کو عزت ملے، یا ابو جہل کو، ان دونوں میں سے ایک کو دین کے عزت دے دے، مسلمان بن جائیں تاکہ اس کو اسلام کی وجہ سے یہ عزت ملے، پیغمبر نے یہ دعا کی تھی۔ تو اکرمہ اتنا بڑا ان کا جو ہے ابن عباس کا شاگرد ہے، اس نے کہا یہ جھوٹ ہے یہ حدیث، اس نے صریحاً اس حدیث کی تکذیب کیا۔ میں آپ کو ابھی ایک اور حدیث دکھا دیتا ہوں، 1 منٹ،
یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیشابوری، جزء اول، چاپ دارالفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2009 دارالفکر بیروت میں، صفحہ نمبر 160، حدیث نمبر 206، اور اس حدیث کے متعلق حاکم کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، وہ ذہبی بھی کہتا ہے یہ حدیث صحیح ہے بخاری مسلم کی شرط پر۔ اس میں عمر یہی کہتا ہے، عمر کہتا ہے انا کنا اذل قوم فعزنا اللہ بالاسلام، کہتے ہیں ہم سب سے ذلیل ترین قوم ہم تھے۔ عمر کا جو خاندان ہے یہ سب سے ذلیل، یہ بنی عدی جو ہے یہ سب سے ذلیل ترین قوم، کنا اذل قوم، سب سے ذلیل ترین قوم ہم تھے، تو اللہ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت دیا۔ تو یہ جو ہے نا عمر، اب یہ جنگوں سے اس کا فرار دیکھیں، جنگوں سے اس کا فرار دیکھیں، اس کو تیمم تک آتا نہیں ہے، مسلم میں موجود اس کو تیمم بھی نہیں آتا تھا۔ کون سی عزت اسلام کی، کون سی عزت اس نے اسلام کو دیا بھائی؟ وہی اسلام کی عزت یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے نرغے میں چھوڑ دو، کفار کے احاطے محاصرے میں چھوڑ دو اور خود بھاگ جاؤ، اور یہودیوں کے سامنے تم پہلے وعدہ کرتے ہو کہ میں مروں گا لیکن میں بھاگوں گا نہیں، پھر خیبر سے بھاگ کے آ جاؤ، یا مثلا حنین میں سب کفار نے جب الغار کیا تو تم، مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، کفار کم تھے، تو یہی عمر انہیں بھاگنے والوں میں سے تھا۔ تو یہ کون سی عزت دی ہے اس نے اسلام کو؟ کیا عزت اسلام کو عزت دی ہے؟ اس کا اگر کوئی علم ہے تو دیکھیں، اس کو تیمم تک نہیں آتی، ٹھیک ہے نا بھائی؟ جی، اور شکریہ، جزاک اللہ۔